اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت پروگرام احکام شریعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے پروگرام میں آپ کو بلکہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ میں یہ بات ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہوتی ہیں۔ قدیم اس شے کو کہا جاتا ہے یا اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، وہ ہمیشہ سے ہو، کبھی ایسا نہ ہوا کہ وہ نہ ہو پھر معرض وجود میں آئی ہو۔ تو جو اس سے صفت کی حامل شے ہو کہ ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہ ہو، نہ ہونا کبھی اس کے ساتھ متصف نہ ہوا ہو، ہمیشہ سے ہے، اسے قدیم کہا جاتا ہے۔ اور یہ صرف اللہ کی ذات ہو سکتی ہے یا صفات، جو ان کے علاوہ کسی بھی چیز کو، کسی بھی شے کو قدیم مانے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ شے کا لفظ بھی میں وضاحت کر دوں کہ شے کا لفظ دو معانی میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اصطلاحاً ایک تو موجود کو شے کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور اس کی صفات کے لیے لفظ شے کا استعمال درست ہے کہ اللہ موجود ہے، اس کی صفات بھی موجود ہیں۔ اور ایک شے کا اطلاق ہوتا ہے یا شے کا لفظ بولا جاتا ہے صرف ممکن پر، جو میں نے آپ کو شروع میں سمجھایا تھا کہ ممکن اسے کہتے ہیں کہ جو پہلے نہیں تھا بعد میں معرض وجود میں آیا، اسے ممکن کہتے ہیں۔ تو اگر شے بمانے ممکن لیا جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات پر لفظ شے کا اطلاق بالکل جائز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض جگہ آپ یہ پڑھیں گے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو شے کہا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ممکن ہوتا ہی وہ ہے کہ جو پہلے نہیں تھا بعد میں معرض وجود میں آیا، اور یہ قدیم کے مقابلے میں بولا جاتا ہے کہ یہ قدیم ہے اور یہ ممکن ہے، یا واجب الوجود کے مقابلے میں بولا جاتا ہے واجب الوجود اسی ذات کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو، اس کی کوئی ابتدا نہ ہو، جس کا دوسرا نام قدیم بھی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں حادث آتا ہے یا ممکن آتا ہے۔ اور اسی طرح میں نے شروع میں آپ کو سمجھایا تھا کہ ممکن کہہ لیں، حادث کہہ لیں، مقدور کہہ لیں یا مخلوق کہہ لیں، یہ چاروں ایک ہی چیز کے چار نام ہیں۔ جو پہلے نہیں بعد میں معرض وجود میں آیا اس کو حادث کہتے ہیں، نوپید۔ اور جو جس کے وجود کی کوئی علت ہو، یعنی وہ ایسا نہ ہو کہ اس کے وجود سے دوسرے وجود ہوں، بلکہ وہ بھی کسی وجود کا مرہون منت تھا، کوئی وجود اس کا یعنی اس کی پیدائش کا سبب یا ذریعہ بنا، وہ ممکن ہوتا ہے۔ جیسے ہم تمام پورا عالم ممکن ہے، اللہ تعالیٰ کے ما سوا، اس کے ذات اور صفات کے ما سوا سب ممکن ہے، ممکنات اس کی جمع ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی پیدائش کا سبب بنی ہے، پورا عالم اللہ نے بنایا ہے۔ لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کو کسی نے پیدا کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی ان کے وجود کی علت بنا ہے، سبب بنا ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ہمیشہ سے ہیں۔ اور جو اس صفت کے حامل ہوں وہ قدیم ہوتے ہیں، اور جو پہلے نہیں تھے بعد میں ہوئے، یا ان کی وجود کی کوئی اور وجود علت اور سبب بنا ہے، اسے ممکن اور حادث کہتے ہیں۔ اسی طرح جو قدرت کے تحت آتا ہے اسے مقدور کہتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کو پیدا کیا، وہ مقدور کہلاتا ہے۔ اسی طرح جس کو اللہ نے تخلیق فرمایا اس کو مخلوق کہتے ہیں۔ ان تمام کے اندر ایک چیز کامن ہے کہ یہ پہلے نہیں ہوتے بعد میں ہوتے ہیں، تو ممکن، حادث، مخلوق، مقدور، یہ چیز ذرا ذہن میں رکھیں۔ اس پہ ایک مسئلہ عرض کریں گے۔ پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی صاحب، میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم سوال کیا تھا نا یہ رسی کے بارے میں، تو کسی خاتون نے کہا ہے کہ مجھے بھی ایک سوال پوچھ کے بتانا۔ جی فرمائیے فرمائیے۔ تو وہ مفتی صاحب ایک خاتون ہے، ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے دیکھا گھر میں گھر والے نا کپڑے صحیح طرح سے پاک نہیں کرتے۔ جی پھر انہوں نے ان کو بتایا بھائی یہ جو اس میں ٹپ میں اس طرح سے پاک کر رہے ہو تو یہ ایسا ٹھہرا پانی جو تھوڑا ہو کثیر نہ ہو، اس میں ایک قطرہ بھی اگر نجاست گر جائے گا تو زور سے بولیں بیٹا، اونچی آواز سے بولیں، اسپیڈ ہلکی تو رکھیں۔ ایسا ٹھہرا ہوا پانی جو تھوڑا ہو کثیر نہ ہو، اگر اس میں ایک قطرہ بھی نجاست کا گر جاتا ہے تو رنگ میں مزہ ظاہر ہو نہ ہو، یہ کل کا کل ناپاک ہو جائے گا۔ اور یہ تھوڑا پانی وہ ہے جو ایسی جگہ میں ہو جس کی لمبائی چوڑائی کو ضرب کریں تو 225 فٹ جواب ہے، لہٰذا بھی مشین تو چھوٹی ہے اور یہ ٹب بھی چھوٹا ہے،
تو آپ جو آپ سوال کر لیں، بس لمبی تفصیل میں نہ جائیں، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا بیٹا، سوال کریں میں جواب دیتا ہوں۔ جی مفتی صاحب ان کو یہ مسئلہ بتایا تو وہ لوگ تو اس کے قائل ہی نہیں، اب وہ پوچھنا ہی چاہ رہی ہیں، میں بھی اسی طرح سے کرتی تھی، وہ کپڑے رسی پہ ڈلتے تھے، وہ اپنے پاک شدہ کپڑے بھی اس پہ رسی پہ ڈالتی تھی، تو اب یہ نمازیں کہیں واجب العادت تو نہیں ہو گئی کیونکہ کپڑے صحیح سے پاک ہو ہی نہیں رہے تھے اور رسیاں ایسی تھی جذب کرنے والی۔ اب دوسرا فیور وہ آپ سے یہ چاہتی ہے کہ کیا ایسا میں کر سکتی ہوں رسیوں کو ہٹا کے، جیسے یہ جو بجلی کے تار ہوتے ہیں جس کے پلاسٹک کی جو چڑی ہوئی ہوتی ہے اس کو اس کو باندھ دوں، پھر اس کو گیلے کپڑے صاف کر کے اپنے کپڑے ڈالوں، تو اس طرح سے کپڑے ڈالنا صحیح ہو جائے گا کیا؟ ٹھیک ہے، اور کیونکہ بولیں۔ گھر والے تو قائل نہیں ہیں اس کے۔ جی اور بولیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا مجھ سے سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں عالم کا گناہ صغیرہ اور ایسے شخص کا گناہ صغیرہ، جس ایسا شخص کا گناہ صغیرہ اس کو گناہ کی معرفت ہو، اس کا گناہ صغیرہ بھی کبیرہ ہوتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور جو گناہ کبیرہ ہوتے ہیں یہ جو حج پہ جانے سے، جنازے میں شرکت کرنے سے یا توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ حج پہ نہیں جا سکتا انسان، جنازے میں شرکت عورتیں نہیں کر سکتی، اور توبہ ہر وقت ٹوٹتی ہے، جتنی بھی توبہ کر لوں ہر دفعہ ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر ان کبائر کا کیا کریں؟ اور صغائر کی بھی کیا گارنٹی ہے سارے معاف ہو گئے ہوں گے مرتے مرتے؟ تو اس کی بھی نہ کچھ اس کا حل بتائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو موحد کہتے ہیں، تو یہ اس کے بارے میں بتائے گا موحد کسے کہتے ہیں؟ اور یہ جو ہمارے نبی کریم جو تھے یہ دین ابراہیمی پہ تھے، اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو تھیں وہ ایک عیسائی خاتون تھیں، یہ صحیح بات ہے؟ یہ کیا تھیں؟ عیسائی خاتون، یہ گئی تھی جب پہلی وہی آئی تھی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی تھی، تو وہ انجیل جو تھی سریانی زبان میں اس کو عبرانی زبان میں کنورٹ کر رہے تھے، جی تو جی ان کی چچا زاد بھائی تو کہہ رہے یہ بھی پھر وہی ہوئی ہوں گی عیسائی۔ اور یہ صاحبین کے نزدیک فجر کی سنتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، تو اگر ہم طلوع آفتاب کے بعد اس کو پڑھیں گے تو اس کی نیت قضا کی ہی کریں گے نا؟ جی۔ اور آخر سوال مطلب یہ ہے، یہ جو بچے کے سر کے بال مونتے ہیں، جب پیدائشی بال ہوتے ہیں، ان کا کیا کریں؟ اس کو بہا دیں، جلا دیں، کہیں ایسے ہی ڈال دیں؟ جی اور بولیں۔ کیا کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات قدیم ہوتی ہیں، اور ان کے علاوہ پورے عالم کو آپ حادث کہیں گے کیونکہ وہ غیر قدیم ہوتا ہے، قدیم کا جسٹ اپوزٹ حادث ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ ہمیشہ سے ہیں۔ ایسی کوئی چیز جو ہوتی ہے، ایسی ذات جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، کسی نے پیدا نہیں کی، اس کے وجود کا کوئی سبب نہیں ہے، اس کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں پورا عالم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے معرض وجود میں آیا، اور جو کس کی وجہ سے معرض وجود میں آتا ہے اس کو ممکن کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے پورا عالم حادث بھی ہے اور ممکن بھی ہے۔ تیسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت جتنی چیزیں آتی ہیں وہ سب کی سب ممکنات میں سے ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ محال میں نے سمجھایا تھا کہ اللہ کی قدرت کے تحت نہیں آتا، کیونکہ اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت آ سکے۔ تو ممکنات کو اللہ تعالیٰ کی قدرت شامل ہوتی ہے، تو جو اللہ کی قدرت کے تحت آتے ہیں انہیں مقدور بھی کہا جاتا ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، جو پہلے نہیں تھیں بعد میں معرض وجود میں آئیں۔ تخلیق ہوتی یہ ہے کہ پہلے وجود نہیں ہوتا، بعد میں اس کو پیدا کیا جاتا ہے، اسے مخلوق بھی کہتے ہیں۔ تو گویا کہ ممکن، حادث، مقدور اور مخلوق یہ چاروں ایک ہی چیز ہیں کہ یہ پہلے نہیں ہوتی اور بعد میں معرض وجود میں آتی ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کے بارے میں ایک عقیدہ اور مزید یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہوتی ہیں، نہ یہ زیر قدرت داخل ہوتی ہیں اور نہ مخلوق ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات غیر مخلوق ہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، شروع سے ابھی تک یہ چلتا آ رہا ہے کہ اللہ کی کوئی صفت مخلوق نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی بھی صفت کو مخلوق مان لیا جائے، جیسے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا ارادہ ہے، اس کی قدرت ہے، حیات ہے اور دیکھنا ہے، اس کی سماعت یعنی دیکھنا اور سننا ہے، ان چیزوں کو اگر مخلوق مانا جائے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات ماننا پڑے گا کہ پہلے نہیں تھیں پھر ان کو تخلیق کیا گیا۔ اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو مخلوق مان لیا جائے تو مخلوق تو وہی ہیں جو پہلے نہیں تھی بعد میں ہوئیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے یہ نہیں تھیں بعد میں ہوئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس تو یہ صفات تھی نہیں تو وہ تو ان کو پیدا کرے گا ہی نہیں، تو پھر کسی اور ذات کو ماننا لازم آئے گا جس نے پیدا کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو مخلوق ماننے پر ایک اور خدا کا یا اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور ذات کا وجود ماننا لازم آئے گا، اور یہ شرک ہوگا بلکہ اس سے بڑھ کر ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت مخلوق نہیں ہے، تمام صفات غیر مخلوق کہلائیں گی۔ دوسرا، یہ کوئی تحت قدرت داخل نہیں ہے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت جتنی بھی چیزیں آتی ہیں وہ ممکنات ہوتی ہیں، جیسے ابھی آپ کو سمجھایا، اور ممکن ہوتا ہی وہ ہے جس کے وجود کا کوئی نہ کوئی سبب بنے، یعنی پہلے وہ نہ ہو پھر کسی کے سبب سے وہ مارز وجود میں آتا ہے۔ جیسے یہ پورا عالم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے مارز وجود میں آیا، اس لیے اس پورے عالم کو ممکن کہا جاتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو تحت قدرت مان لیا جائے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہیں، تو پھر یہ ماننا لازم آئے گا کہ یہ پہلے نہیں تھیں، بعد میں پیدا ہوئی ہیں، کیونکہ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہوتی ہے وہ ممکن ضرور ہوتی ہے، اور ممکن کی تعریف یہ ہے کہ جو پہلے نہ ہو بعد میں پیدا ہو، اس کے وجود کا کوئی سبب بنے۔ تو لہٰذا خلاصہ پھر یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات نہ ممکن ہے اور نہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام صفات نہ مخلوق ہیں اور نہ زیر قدرت داخل ہیں۔ یہ اچھی طریقے سے عقیدہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بہن کے مسائل لے لیتے ہیں، کچھ آفیئر کویسچنز بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ موقع ملے تو میں کر لوں گا، اس کے جوابات دیں گے۔ کویسچن کیا گیا کہ ایک جگہ لڑکی کی ایسی جگہ شادی ہو گئی کہ جن گھر والوں کو مسائل وغیرہ بالکل معلوم نہیں ہیں، وہ واشنگ مشین میں گندے کپڑے ایک ساتھ دھو دیتے ہیں اور پھر ان کپڑوں کو رسی پہ بھی ڈال دیتے ہیں۔ وہ لڑکی سمجھاتی ہے تو وہ مانتے نہیں ہیں، اب کیا کیا جائے؟ اور پھر انہوں نے ایک اور بات کہی، وہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ پہلے میں دیکھنے والوں کو یہ عرض کر دیتا ہوں کہ یاد رکھیں، یہ جتنے بھی ایسے پانی جمع ہونے کے مقامات ہیں کہ ان کی لمبائی چوڑائی کو ضرب کریں تو 225 فٹ نہ آئے، جیسے چھوٹا ٹب ہے، بالٹی ہے، واشنگ مشین ہے، یا انڈر گراؤنڈ ٹینک بھی اتنے بڑے بڑے نہیں ہوتے ہیں کہ آپ ان کو اگر ان کے لمبائی چوڑائی کو ضرب کریں تو 225 فٹ آ جائے۔ ایسی جو اوپر کی ٹینکیاں ہوتی ہیں، تو جو اتنے چھوٹے اتنے کم پانی کو لیے ہوئے چیزیں ہوتی ہیں، انہیں اسے کہتے ہیں چھوٹا حوض، یا اس پانی کو قلیل پانی کہتے ہیں۔ اور شرعی لحاظ سے اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ ان میں اگر ایک قطرہ بھی نجاست گر جائے، چاہے اس کا رنگ وغیرہ ظاہر ہو نہ ہو، کل ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس کو کنٹینیو رکھیں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ سب یہ اچھی طریقے سے مسئلہ جان لیں کہ اتنا ایسا کوئی برتن، ایسا کوئی ٹینک، ایسا کوئی حوض جس کی لمبائی چوڑائی کو ضرب کریں تو 225 فٹ سے کم جواب آئے، وہ سب چھوٹے حوض کہلاتے ہیں۔ وہ پانی قلیل پانی، تھوڑا پانی کہلاتا ہے، اور شرعی لحاظ سے اگر اس میں ایک قطرہ بھی نجاست گر جائے تو چاہے نجاست کا رنگ یا اس کی اسمیل وغیرہ ظاہر ہو نہ ہو، یہ کل پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ لہذا واشنگ مشین میں جیسے ہی ناپاک کپڑے ڈالے جاتے ہیں، جیسے ہی ان کپڑوں کی ناپاکی کا اتصال پانی کے ساتھ ہوتا ہے، کل پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ پھر آپ اسے جتنا مرضی گھماتے رہیں، گویا کہ وہ ناپاک پانی اس کے ہر تار میں، ہر دھاگے میں گھس جاتا ہے، اور پھر ہمارے یہاں ایسی ہوتا ہے کہ ان کپڑوں کو نکال کر پھر ٹب سے اس کے جھاگ کو ختم کرنے، ٹب کے پانی سے جھاگ کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جیسے ہی یہ ناپاک کپڑا ٹب کے پانی سے متصل ہوتا ہے وہ بھی سارا ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے سے ہی سب اپنے اپنے کپڑے پاک کر کے پھر واشنگ مشین میں ڈالیں، یعنی جتنا حصہ ناپاک ہے، میں نے بارہا بتایا کہ جیسے تھوڑا سا حصہ کوئی ناپاک ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ یہ اس کا اتنا حصہ ناپاک ہے، اس کو نل کا کھول دیں ایک مناسب دھار میں کہ بہت تیز نہ ہو کہ اس پہ لگ کے ایک دم چھینٹے آپ پر آئیں، ہلکے سے اس سے کھول دیں، ہلکی سی دھار، اور پھر اس کو پکڑ کر ملتے جائیں۔ جب آپ کو یقین حاصل ہو جائے، یعنی دل اس میں بالکل مطمئن ہو جائے کہ پانی نجاست کو ساتھ بہا کر لے گیا ہوگا، تو بس یہ کپڑا پاک ہے، پھر اس کو واشنگ مشین میں ڈال دیا جائے۔ اچھا، اگر آپ نے کپڑے دیے اور آپ کو نہیں پتا کہ واشنگ مشین میں کوئی کپڑے ناپاک بھی تھے یا نہیں تھے، تو شریعت پھر ان تمام کپڑوں کو پاک ہی کہتی ہے، جب تک کہ آپ اپنی آنکھوں سے کچھ ناپاکی کو نہ دیکھ لیں۔ آپ صرف گمان پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہو سکتا ہے گھر والوں نے کوئی کپڑے ایسے دھو دیے ہوں جو ناپاک ہوں، تو وہ پاک ہی ہیں، اور جو ناپاک اگر آپ نے دی ہیں تو پھر ضرور سب کے سب ناپاک ہیں۔ اب یہ گمان نہیں آپ کر سکتے کہ شاید اتنا پانی بہہ گیا ہو کہ وہ نجاست بہہ گئی، کیونکہ واشنگ مشین سے دھوتے ہوئے اتنا پانی عموماً بہتا نہیں ہے۔ ہاں، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر بالفرض کپڑے دھل گئے پاک اور ناپاک ایک ساتھ، اب آپ کو پتہ ہے یہ سارے کپڑے ناپاک ہیں، تو ان کو ایک دفعہ بالٹی سسٹم سے پاک کر لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان میں سے 2-3 کپڑے لے کر، جیسے 1-2 جوڑے لے کر بالٹی میں ڈال لیں، نل کا کھول دیں، جب یہ اوپر پورا بھر جائے تو ہلکے سے ہاتھ سے کپڑے کو پانی کی سطح سے نیچے رکھیں، اوپر نہیں ہونا چاہیے، کوئی کپڑا پانی کے اندر ہو، اور اب یہ جب بھر گیا تھوڑا سے اس کو بہنے دیں،
اور اس کی کوئی مقدار نہیں ہے کہ 1 ہاتھ یا 2 ہاتھ، بس تھوڑا سا بہنے دیں، یہ تمام کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ تو اپنی گھر کی ماسیوں کو یہ طریقہ بتا دیجئے کہ تمام کپڑے واش کرنے کے بعد ایک دفعہ بالٹی سسٹم سے اس طرح نکال لیں، جیسے اب یہ پانی بہا نا تو یہ کپڑے پاک، اس کو نکال لیں، اب جتنا بالٹی میں بچا ہوا وہ بھی پاک ہے، اسی میں دوسرے کپڑے ڈالیں، پھر اس کو بھریں، تھوڑا سا بہائیں، یہ پاک ہوگا۔ اسی طریقے سے سارے کپڑوں کو ایک دفعہ نکال لیا کریں تو وسوسہ نہیں آئے گا۔ ایک کال لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ میں اس کو کنٹینیو رکھوں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، جی میرے چند سوال ہیں۔ جی میری والدہ مفتی صاحب ابھی 2-3 ماہ اللہ کو پیاری ہوئی ہیں، جی تو سیلاب آنے کی وجہ سے نا وہ قبریں جو نئی قبریں بنی ہیں ساری بیٹھ گئی ہیں، زیادہ تر بیٹھ گئی ہیں ان میں سے۔ تو وہ ہم گھر والے تھوڑے سے خوف میں مبتلا ہیں کہ وہ کیا قبر کو صفائی کریں مٹی کی یا اوپر مٹی ڈال دیں، اس کا مطلب شریعت کیا کہتی ہے، اور کیا یہ مطلب یہ نشانی ہے کہ ان قبروں میں یعنی کوئی عذاب وغیرہ ہو رہا ہے؟ جی اور سر دوسرا کوشچن میرا یہ کہ علامہ صاحب نے کہا کہ یہ جو سنت موقدہ ہے، یعنی ظہر کی جو 4 سنتیں ہیں، یہ ہر دفعہ چھوڑنے سے تو گناہ ہے، لیکن کبھی کبھار ہم اگر پڑھ لیں کبھی چھوڑ دیں تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں۔ اچھا، تو اب یہ اچھی طرح یاد رکھیں، اب بالفرض اگر ناپاک کپڑے تھے اور ان کو پاک نہیں کیا گیا، اسی طریقے سے مطلب ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر کے ان کو بس نچوڑ نچاڑ کے وہ رسی کے اوپر ڈال دیے، تو یقینی سی بات ہے وہ جب کپڑے ناپاک ہیں تو رسی بھی ناپاک ہوگی۔ اور پھر اگر اب اس میں بالفرض ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دھوپ پڑی بہت زیادہ، وہ اڑ گیا سارا پانی، ختم ہو گیا، یعنی اس میں نجاست کا بالکل اثر نہ رہا، اگرچہ شرعی لحاظ سے اس کو رسی کو ناپاک ہی کہیں گے، لیکن اگر آپ دوسرے کپڑے اس کے اوپر پاک کپڑے ڈالتے ہیں، گیلے کپڑے، اور اس میں بالفرض رسی میں کوئی نجاست کا اثر موجود نہ ہو، تو یقینی سی بات ہے اگر وہ بھاپ بن کر بالکل تمام کا تمام اڑ گیا ہے تو پھر یہ کپڑے آپ کے پاک رہیں گے۔ لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ اب یہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ کوئی چیز وہ فقہ نے بالکل لکھا ہے کہ خشک ہو کے کوئی کپڑا پاک نہیں ہوتا، اسے آپ کو شرعی طریقے سے پاک کرنا پڑے گا، لہٰذا اس کا پھر یہ طریقہ جو بہن نے فرمایا سب سے بیسٹ ہے کہ یا تو آپ جو نائلون کی رسی ہوتی ہے وہ لگائیں، یا جیسے یہ الیکٹرک کا تار ہوتا ہے ٹیلی فون وغیرہ کا جس پہ کوٹنگ ہوتی ہے، اور اگر آپ اس پہ مطلب گیلا کپڑا ایک سرے سے دوسرے سرے تک لے جائیں، 1 دفعہ، پھر 2 دفعہ، پھر 3 دفعہ، تو اگر بالفرض اس پہ کچھ ناپاکی بھی ہو تو شرعی لحاظ سے وہ بالکل پاک ہوگا، اس کو باندھ لیجئے۔ اب رہی یہ ہٹ دھرمی کے، جی ہم مسئلہ نہیں مانتے، اب تو یہ مطلب یہ کہ اس میں کوئی مجھے تعجب نہیں ہوتا، کیونکہ عرصہ دراز ہو گیا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود اپنے مذہب اسلام سے جتنے مطلب دور ہیں، اور معذاللہ ثم معذاللہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو خود مذہب اسلام کی تعلیمات کو ناپسند کرتی ہے، وہ ایک آزاد زندگی چاہتے ہیں۔ ہاں، باہر کے ملک میں جائیں تو وہاں کے قانون کی تعریف بھی کریں گے اور اس کو فالو کریں گے، دبئی چلے جائیں، UK چلے جائیں، US چلے جائیں، یہاں شترے بے مہار ہوں گے، وہاں بالکل سیدھے چلیں گے اور تعریف کریں گے کہ نہیں بھئی بہت اچھا قانون ہے اور اس کو بالکل فالو کرنا چاہیے۔ لیکن جب دین اسلام کی باری آتی ہے تو اپنے مذہب اسلام کی تعلیمات کو حقیر جان کر اپنی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور یہ اپنی آخرت کی بربادی کا بہت زیادہ سامان کرنا ہے۔ یہ میں بارہا یہ جملہ کہتا ہوں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول بھی عرض کر دیتا ہوں، اور وہی اس کا خلاصہ بھی میری بات کا یہ ہوتا ہے، آپ نے فرمایا دنیا کے سارے لوگ سو رہے ہیں، یہ جاگیں گے اس وقت جب ان کو موت آئے گی، تو مرنے کے بعد تو پتہ چل جائے گا کہ تعلیم شرع کا مذاق اڑانا، اپنے نفس کی خواہش پر عمل پیرا ہونے کے لیے ان سے بیزاریت کا اظہار کرنا تاکہ نفس کو پابندی ہی برداشت نہ کرنی پڑے، یہ آپ کے لیے کوئی نافع نہیں ہے، یہ آخرت میں بہت شدید وبال رکھتا ہے۔ بہن کو چاہیے کہ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، نہ مانیں تو بحث نہ کریں، اپنے عمل کو اچھا کر لیں۔ ایک ہی کہتی ہیں کہ سنا ہے کہ عالم کا گناہ صغیرہ بھی کبیرہ ہوتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، صغیرہ صغیرہ ہوتا ہے، کبیرہ کبیرہ ہوتا ہے، اس میں عالم اور غیر عالم کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عالم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا صغیرہ کبیرہ ہے، کیونکہ میرے پاس علم بھی ہے، اور خصوصاً ایسا گناہ جو اعلانیہ طور پر اگر ایک عالم کر رہا ہے، اب اگر صغیرہ گناہ بھی کر رہا ہے تو وہ اس کو کبیرہ ہی سمجھے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے صغیرہ گناہ کو لوگ جب دیکھیں گے تو انہیں بھی گناہوں پہ جرأت پیدا ہوگی، وہ اس کے صغر کو نہیں دیکھیں گے بلکہ سمجھیں گے بھئی دیکھو ایک عالم بھی تو گناہ کر رہا ہے، ہم بھی کر لیں تو کیا ہے۔
تو پھر آپ عالم نے تو صغیرہ گناہ کیا، لیکن وہ شخص جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اعلانیہ طور پہ گناہ کرتے ہوئے، وہ مزید کئی اور بڑے بڑے گناہوں کو اپنے لیے حلال اور جائز سمجھنا شروع کر دیں گے، جسے اکثر عوام کی عادت ہوتی ہے کہ داڑھی والا گناہ کرے تو کہتے ہیں جب داڑھی والے کر رہے ہیں تو یار پھر ہم کیا ہے، ہم لوگ کر لیں تو کیا آ جاتا ہے. تو یہ غلط طریقہ کار ہوتا ہے. تو یوں ضرور ہے کہ عالم اپنے گناہ کے بارے میں خود یہ سوچے کہ میرا اعلانیہ گناہ صغیرہ کبیرہ ہی ہوگا، اور اپنے گناہوں کو بڑا سمجھے، یہ اس کی سعادت کی بات ہے، اور ان سے بچنا اور بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ صغیرہ کرے گا تو نام اعمال میں کبیرہ لکھا جائے گا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی بولیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میری والدہ کا انتقال ہوئے 6 سال ہو گئے ہیں. جی. تو جب ان کے انتقال ہوا تھا تو میں بالکل اس طرح تھی کہ جس طرح میرے رب کا فیصلہ ہے اور اس پہ میں رضا. جی جی ٹھیک ہے، راضی تھے آپ. جی تو مجھے اس میں کوئی اس وقت میں تکلیف کا مجھے احساس شدت سے نہیں تھا. ٹھیک ہے آپ کیا پوچھتے کے تریم ہیں، جلدی سے بولیے. ہاں میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ میں اس کے بعد سے ابھی تک اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کر چکی کہ میری امی کی بخشش کریں، ہر ممکن کوشش میری ماں کو جنت میں جگہ دیں، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہوتا. میں کس طرح مطمئن ہوں؟ ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. ایک یہ بات ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ میں درود شریف پڑھنے سے پہلے باوضو ہونا ضروری ہے. یہ بات مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ واقعی ضروری ہے یا ہم بغیر؟ جی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک یہ کویسچن انہوں نے کیا کہ سنا ہے کہ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ حج سے معاف ہوتے ہیں یا توبہ سے معاف ہوتے ہیں. اب اگر کوئی حج تو کر نہیں سکتا، بالفرض اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، تو وہ توبہ کرتا ہے، اور توبہ پہ استقامت نہیں رہتی بلکہ بار بار ٹوٹتی رہتی ہے، تو وہ گناہ کبیرہ سے کس طریقے سے جان چھڑا سکتا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بعض چیزوں کو اپنے لیے ناممکن تصور کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر قیامت تک کے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یقیناً زمانے اللہ نے پیدا کیے ہیں، مخلوق بھی اللہ نے پیدا کی ہے، ہماری طبیعت اور کیفیتیں بھی اللہ نے پیدا کی ہیں، اور اس کا علم قیامت کیا، اس کے علم کی تو وہ انتہا نہیں ہے. وہ جانتا تھا کیسے دور آنے والے ہیں، کیسی لوگوں کی طبیعت اور کیفیتیں ہوں گی، کس طرح کے ماحول بنتے چلے جائیں گے. اس کے باوجود جب اس نے قرآن میں فرمایا کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، تو ثابت کرتا ہے کہ قیامت تک کے مسلمانوں کا اسلام میں پورا داخل ہونا ممکن ہے. یہ ناممکن نہیں. اگر ناممکن ہوتا ماحول یا حالات کے اعتبار سے اور پھر اللہ تعالی ہمیں اس کا مکلف بناتا، تو یہ ایک ظلم کی صورت بن جاتی کہ ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں معاذ اللہ مکلف بنا رہا ہے. مطلب ایسی کوئی صورت بنتی تو، اور ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا فرماتا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے قیامت تک جتنے مسلمان آتے رہیں گے وہ مکمل طور پر دین پر عامل ہو سکتے ہیں. اب یہ ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کا ہیلہ بہانہ کر کے بچ جائیں. میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. داڑھی رکھنا ہمیں بہت مشکل لگتا ہے، لیکن اگر آپ کی گورنمنٹ آف پاکستان یہ اعلان کر دے جو داڑھی رکھے گا اس کو ہر ماہ داڑھی الاؤنس ملے گا جو 5000 روپے ہوگا، تو آپ بتائیے کہ کون داڑھی نہیں رکھے گا؟ اب حالات جائیں بھاڑ میں، بیوی مانتی ہے مانے نہ مانے، بچے راضی ہوتے ہیں نہیں ہوتے، ہر مہینے 5000 اور 12 پنجے 60,000، سالانہ 60,000 روپیہ داڑھی کا. اور اگر یہ اعلان کر دیں کہ جو داڑھی میں فوت ہو جائے گا اس کو داڑھی کی پینشن بھی ملتی رہے گی 1000 روپے مہینہ، تو بس پھر تو آپ دیکھیں کوئی بھی ایک بغیر داڑھی والا نظر نہیں آئے گا. اب کیسے حالات بدل جائیں گے؟ اب کیسے سوچ بدل جائے گی؟ اب کیسے آپ حالات کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اب کیسے آپ شیطان کو دور کر کے اپنے نفس پر غالب آنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اب سوچ کیسے بدل جائے گی؟ تو بس بات یہی ہے کہ اگر ہم کرنا چاہیں نا سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن حقیقتاً دنیا کی محبت نے ایسا ہمارے قلوب کو گھیر لیا ہے کہ آخرت کی اہمیت ہمارے قلب سے نکل گئی ہے. ہم دنیا کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، تانے گالیاں اور ہر طرح کی مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دین کے لیے ہم نہ تانا سننے کے لیے تیار ہیں، نہ کوئی مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ دین کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے تیار ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے، میں اتنی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گناہ کبیرہ سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہے، ہمت کرنی ہوگی. ہمت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کچھ آسان کر دیتا ہے. مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں گفتگو یہ بات چل رہی تھی، بہن نے کویسچن کیا تھا کہ کبیرہ سے آخر کیسے نجات پائیں کہ بار بار توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اصل میں ہم اسی لیے گناہوں سے نہیں بچ پاتے کہ ہم فوراً شکست کو قبول کر لیتے ہیں۔ ہم اپنے بارے میں پہلے ہی یہ مطلب ایک گمان بد اپنے ساتھ رکھے ہوتے ہیں، بدگمان ہوتے ہیں کہ نہیں میں کبھی توبہ و استقامت پذیر نہیں ہو سکتا ہوں، لہذا نتیجہ نکلتا ہے کہ ٹوٹی پھوٹی توبہ ہوتی ہے اور ہم وہ اسباب اور ذرائع بھی اختیار نہیں کرتے اس یقین کے ساتھ کہ ان کو اختیار کریں گے تو ہم گناہوں سے بچ جائیں گے، وہ اسباب اور ذرائع بھی ہم سے دور رہتے ہیں اور پھر یہ بار بار توبہ ٹوٹنے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو گناہ کبیرہ سے اگر آدمی بچنا چاہے، سب سے پہلا اصول ہے ہی یہ کہ انسان علم دین سیکھے۔ نمبر 2، اچھی صحبت اختیار کرے۔ اگر آپ گندی اور بری صحبت کے اندر رہیں گے، بری صحبت میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ تسلسل سے کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس سے گفتگو کرنا اور اس کی باتیں غور سے سننا، اگر آپ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے تو کبھی بھی انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا ہے۔ اچھی اور پاکیزہ صحبت اختیار کریں، کچھ ہی عرصے کے اندر انشاءاللہ قلب میں نور پیدا ہوگا، ذہن پاکیزہ ہوگا، عادات و اطوار ہماری اچھی ہو جائیں گی اور ہمارے لیے گناہ سے بچنا انتہائی آسان ہو جائے گا، انتہائی آسان۔ صحبت نیک حاصل کریں، یہ بہت ضروری ہے، لیکن صحبت نیک اسی کی کہ جو مطلب اس لیے میں نے علم دین کو پہلے کہا۔ آج کل بہت سے ایسے حضرات بھی ہیں جو اپنے آپ کو دیندار کر کے پیش کرتے ہیں اور لیکن آپ ان کے قریب بیٹھ جائیں تو نہ ان کے پاس علم دین ہوتا ہے نہ کچھ، باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن اس طریقے سے لوگوں کی نہ تربیت کا اہتمام ہوتا ہے نہ کچھ۔ بہت سے لوگ ان کے پاس آ کر چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب و وصال حاصل ہو جائے، لیکن وہ اس سے پہلے سے کہیں زیادہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے بھی جعلی قسم کے لوگ موجود ہیں اس معاشرے میں جو ایک حلقہ احباب رکھ کر لوگوں کو اسی طرح اپنے دامے تصویر میں لے لیتے ہیں اور پھر ان کی نہ اصلاح ہوتی ہے نہ کچھ، بس ہمارے ساتھ وابستہ رہو، ہمارے ساتھ اٹھو بیٹھو، اور انسان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اور یہ انسان کا دل خود بخود بتا سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہی جعلی قسم کے لوگوں کو جوائن کر کے رکھتے ہیں، ان سے پیچھے نہیں ہٹتے، حالانکہ اپنے ضمیر سے سوال کریں، اپنے دل سے سوال کریں کہ کیا یہ شخص جو اعلانیہ طور پہ گناہ کر رہا ہے، جو نافرمانیاں کر رہا ہے، جو شریعت کا مذاق اپنے ایک طریقے سے اڑا رہا ہے کہ مریدین آ کے سجدے کر رہے ہیں، عورتیں بغل میں بیٹھی ہوئی ہیں، کسی کو اپنے سینے سے لگا رہا ہے، کسی کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے اور یا ان کے ساتھ ناچ رہا ہے، بلکہ اس طرح کے آپ یوٹیوب پہ حرکتیں بھی دیکھیں گے، اور اسی طریقے سے بلا پردہ براہ راست عورتوں کو سامنے بٹھا کے گفتگو کرنا اور ان کی طرف نگاہیں جمانا، چرس کے سٹے لگانا، یہ چیزیں نظر ہی نہیں آتی لوگوں کو۔ کہتے ہیں کہ نہیں جی بابا بہت پہنچا ہوا ہے، تو یہ بہت پہنچا ہوا ہے واقعی کہاں تک پہنچا ہوا ہے؟ بس وہ لفظ بولوں گا تو پھر ناراضگی ہوگی۔ ایسے لوگوں کے پاس آپ سینکڑوں سال تک بھی بیٹھے رہیں، عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ دل میں اتنی کثافت اور سختی آ جائے گی کہ اس کے بعد پھر کوئی بات دل پر اثر نہیں کرے گی۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر آپ ایسے شخص کی صحبت میں نہ ہوں، گناہ گار ہوں، تو یوں ہیں جیسے کہ آپ سو رہے ہیں، ایک ٹھوکر ماریں گے تو ایک دم ہڑبڑا کے اٹھ جائیں گے بھی کس نے ٹھوکر ماری، لیکن جو ان کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے پھر سمجھ لیجئے اس نے گویا کہ شراب پی لی ہے اور یا ہیروئن پی لی ہے اور وہ پڑا ہوا اس کو لاتے بھی ماریں گے تو ہوش میں نہیں آئے گا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ جو پھر اس طرح کی کسی صحبت میں پھنس جاتا ہے وہ مارا جاتا ہے۔ تو اچھی صحبت کو اختیار کریں، اچھے ماحول کے قریب رہیں تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ گناہ سے بچنا بہت ہی آسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین ہمارے نزدیک، ہمارے علماء اسلام کے نزدیک بالکل مسلمان تھے اور موحد تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار تک کوئی کافر نہیں رہا، سب کے سب مومن اور مسلمان رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ عنقریب جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلقہ عقائد آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا تو میں اس بات کو انشاءاللہ بالکل دلائل کے ساتھ، قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ ذکر کریں گے کہ سرکار کے والدین کریمین بالکل مومن تھے اور انشاءاللہ وہ جنتی ہیں۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہنا کہ معاذ اللہ وہ عیسائی تھیں، بالکل غلط ہے، وہ دین ابراہیمی پر تھیں۔ ہاں، ان کے جو مطلب ورقہ بن نوفل تھے، وہ چچا زاد جو بھائی تھے، وہ پہلے مطلب دین ابراہیم پر تھے، بعد میں انہوں نے عیسائیت اختیار کی تھی، لیکن ان کے بھی ایمان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کو پہلی وحی کے بعد ان کے پاس لے گئیں
اور سرکار نے جب بتایا کہ میرے پاس اس طرح ایک فرشتے آئے تو انہوں نے فوراً کہا کہ وہی ناموس ہیں جو پہلے نبیوں کے پاس بھی آتے رہے ہیں، اور کاش اگر میں اس وقت تک زندہ ہوتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے باہر نکالے گی، تو اگر میں طاقتور ہوتا تو میں ہر طریقے سے آپ کی مدد کرتا۔ اس پر ان جملوں، اور پھر ان کے کچھ عرصے بعد ان کا وصال ہو گیا تھا، وہ نابینا بھی تھے، پھر وصال ہو گیا تھا، انہیں باقاعدہ اعلان نبوت سے پہلے ان کا وصال ہو چکا تھا۔ تو بعض نے اسی حدیث کو جو بخاری کی شروع کی حدیث ہے دلیل بناتے ہوئے ان کو مومن مانا ہے، لہٰذا معاذ اللہ وہ بھی عیسائی نہیں رہے تھے۔ اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہنا کہ چونکہ دیکھو نا وہ چچا زاد تھے تو اس وجہ سے وہ عیسائی تھے تو آپ بھی عیسائی ہوں گی اسی لیے وہاں لے کر گئیں، یہ بات نہیں۔ چونکہ وہ پچھلی کتابوں کا بہت زیادہ علم رکھا کرتے تھے اس لیے لے کر گئی تھی کہ جو پچھلی کتابوں میں نشانیاں لکھی ہوئی ہیں اس کی روشنی میں ذرا آپ بتائیے کہ کیا ان میں کوئی مطابقت ہے جو آخری نبی کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ بالکل ویسی ہیں۔ تو اس طرح کی بدگمانی ان جیسی عظیم ہستی کے ساتھ ہرگز نہ کی جائے۔ یہ انہوں نے کہا کہ فجر کی سنت اگر ہماری نکل جائے اور ہم طلوع آفتاب کے بعد ان کو پڑھیں تو کیا قضا کی نیت کریں گے؟ تو جی ہاں بالکل یہ قضا کی نیت کریں گے، کیونکہ صاحبین کے نزدیک جیسے آپ نے فرمایا امام اعظم کے دو شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک یہ تقریباً قریب بواجب ہے اور ان کی قضا ہونی چاہیے۔ تو اگر طلوع آفتاب کے بعد کوئی پڑھنا چاہے ان کے قول پہ عمل کر کے تو قضا کی نیت سے پڑھے گا اگر پہلے نکل گئی تھی تو۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ بچوں کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں 7 دن کے بعد ان کے سروں کے بال اتارے جاتے ہیں تو ان بالوں کا کیا کیا جائے؟ جلا دیں، دفن کر دیں، کیا کریں یا پھینک دیں؟ تو اس میں افضل یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے بالوں کو دفنا دینا چاہیے۔ اسی طرح بہنوں کے جو بال ٹوٹتے ہیں یا یہ ناخن کاٹتی ہیں، اگر کوئی ایسے کیاری وغیرہ موجود ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو دفنا دیا جائے، اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے یا تھا تو بہت سارے پہلے ہی بال ادھر ہو گئے ہیں تو پھر ایسی جگہ اس کو ڈالا جائے کہ غیر مردوں کی نگاہ نہ پڑے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بچوں کے بالوں کی اگر جگہ کوئی ایسی نظر نہیں آ رہی تو ان کو آپ پھینک سکتے ہیں، اس پر تو کسی کی نگاہ پڑے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ان کے والدہ فوت ہوئی ہیں بھی کچھ عرصے پہلے، یہ پنجاب میں سیلاب وغیرہ آیا تو قبر بیٹھ گئی ہے اور مٹی پوری اندر چلی گئی ہے، تو اب یہ کہتے ہیں ہم بڑے خوفزدہ ہیں کہ کیا کیا جائے۔ دیکھیں اگر تو ابھی جسم سلامت ہے تو بالکل آپ اس کی قبر کی مٹی نکال کر دوبارہ اس کو تھوڑا سا اندر سے پکا کر سکتے ہیں اور اس کو اوپر سے بند کر دیں کہ یہ شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور اٹھا کے پڑھیں۔ اسی طرح اور تاریخ کی کتابیں آپ دیکھیں، یہ تاریخی کتاب نہیں ہے لیکن اس میں واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ پہلے بھی کئی دفعہ سیلاب آئے، قبریں بیٹھ گئیں تو مردوں کو منتقل کیا گیا دوسری قبور کے اندر، ایسا ہوا ہے۔ تو یہاں تو آپ منتقل بھی نہیں کر رہے بلکہ آپ ان کی قبر کو صحیح کر رہے ہیں، تو کر سکیں آسانی سے کر لیں۔ اور اگر بہت ہی قدیم ہو جاتی کہ جسم ایسا ہو گیا ہے یا کھودنے میں بھی کوئی بے حرمتی کا امکانات ہوتے تو پھر اس کو چھوڑ دیتے، اسی طریقے سے کافی تھا۔ لیکن ابھی چونکہ ابھی تازہ آپ کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، اگر جسم سلامت ہے تو مٹی وغیرہ نکال کر دوبارہ سیٹ کر کے رکھ دیں اگر ہمت ہو تو، ورنہ پھر آپ ویسے اوپر سے بند کر دیں گے تب بھی کافی ہوگا۔ ایک انہوں نے کہا کہ بعض نے کہا یہ عذاب کی نشانی ہوتی ہے، یہ جہالت کی انتہا ہے لوگوں کی، نہ دین پڑھیں گے نہ کچھ پڑھیں گے، اپنے گھر سے ریڈی میڈ مفتی بن کر آ کے فتوے جاری کرنا شروع کر دیں گے۔ کتنے اکابرین ایسے ہیں کہ سیلاب آئے ہیں ان کی قبریں کھل گئی ہیں، قبریں میں مٹی چلی گئی ہے اور لوگوں نے ان کی، جیسے بھی میں نے بتایا، ان کی قبور کو، ان کی لاشوں کو نکالا گیا ہے، دوسری قبور میں رکھا گیا ہے یا ان کی مرمت کی گئی ہے، یہ سب تاریخ کے اندر موجود ہے۔ اب کہنا جی عذاب کی نشانی ہے، اچھا کہاں سے ہے بتاؤ؟ ان سے دلیل مانگیے۔ ایسے جو مطلب شریعت پر افترا کرنے والے ہیں، الزام لگانے والے، ان کو چھوڑا نہ کریں، ان سے پوچھیں کہ لا آپ بیٹھیں یہاں پر اور ثابت کریں کہ اللہ کے عذاب کی نشانی کہاں بیان کیا، اور اگر نہیں ہے تو پھر جس کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول عذاب کی نشانی نہ کہیں تو آپ کو یہ غیبی خبر کس نے دی ہے؟ اور اگر آپ اس غیبی خبر کا دعویٰ خود کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیں آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کی انتہا کفر تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ تو اس قسم کی باتیں اپنے پاس سے ہرگز نہ کہی جائیں، یہ کوئی عذاب قبر کی علامت نہیں ہے۔ یہ تو عام طور پہ آپ ایسی قبر کے پاس جانے کبھی پاؤں پڑ جائے وہ بیٹھ جاتی ہے قبر، تو یہ کوئی عذاب قبر کی علامت نہیں ہوتی ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی عالم دین نے ان کے سامنے یہ کہا ہے کہ سنت مؤکدہ کو اگر ہر بار چھوڑ دیا جائے تو انسان گناہگار ہوتا ہے، کبھی کبھی چھوڑ سکتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں کبھی کبھی چھوڑ سکتے ہیں یہ تو نہ کہا جائے، مناسب نہیں ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اگر کبھی کبھار رہ گئی کوئی سنت مؤکدہ رہ گئی، جیسے وقت کم ہے تو آپ نے فرض پڑھ لیا، سنت مؤکدہ چھوڑ دی، تو 1-2 بار چھوڑا
تو یہ برا نہیں ہوتا ہے، یعنی برا ہے لیکن گناہگار نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اگر ترک کی عادت بنا لے، یہ پڑھتا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ یقیناً گناہگار ہوگا۔ تو اس جہت سے ان عالم دین نے بالکل صحیح بات بیان فرمائی، اس پہ آپ کو یقین رکھ لینا چاہیے۔ ایک ہی کہتی ہیں کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، 6 سال ہو گئے ہیں، اور کہتی ہیں پہلے تو میں بڑی مطمئن تھی لیکن اب دل مطمئن نہیں ہو پا رہا، میں اتنی دعائیں بخشش مغفرت وغیرہ کی سب کرتی ہوں لیکن دل مطمئن نہیں ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ عدم اطمینان قلب کی وجہ کیا ہے؟ آخر کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اتنے بدگمان اور بدظن رہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ یہ فرماتے تھے، بلکہ اپنی وفات سے 3 دن پہلے بھی سرکار نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا۔ تو ہم یہ بدگمانی کیوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب مسلط کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ نہیں بخشے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت کسی ماحول میں رکھا ہوگا؟ حسن ظن کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، آپ کی والدہ کی بخشش و مغفرت ہو گئی ہوگی اور قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی ہوگی۔ یہ حسن ظن قائم نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ تو یہ آپ کے قلب کا کوئی اعتبار نہیں کہ جی میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ کیوں مطمئن نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ کا دل مریض ہے، آپ کے دل کی ابھی اصلاح نہیں ہوئی ہے، برا نہیں مانیے گا۔ تو آپ اللہ سے اچھا گمان رکھیں، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت گناہوں سمیت قبر میں جائے گی اور مغفرت شدہ باہر نکلے گی۔ ایک روایت میں فرمایا کہ میری امت پر صرف جمعے تک عذاب ہوتا ہے، جمعہ آتا ہے تو پھر عذاب قبر ختم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی بہت سارے مردوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ فوت ہوں گے اور جمعے تک اگر بالفعل عذاب ہے بھی تو جمعے تک، جمعے کے بعد اٹھا دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی بے شمار روایات موجود ہیں، ان سے حسن ظن قائم کریں۔ اور ایک آپ نے فرمایا کہ درود پاک سے پہلے کسی نے کہا کہ وضو ضروری ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی ضروری بمانے فرض یا واجب نہیں ہے، ہاں مستحب ضرور ہے، افضل ہے، باعث ثواب ہے۔ اگر آپ وضو کر کے درود شریف پڑھنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جو عام لوگ ہیں ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے، ہم بعض اوقات جذباتیت میں آ کے کہتے ہیں دیکھو درود سے پہلے وضو ضرور ہونا چاہیے، سرکار کا ذکر اور وضو نہ ہو، یہ ہم بہت اچھے جذبے سے کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات شیطان ایک کام کروا رہا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے یہ کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے یار وضو کروں پھر درود شریف پڑھوں تو سستی آ جاتی ہے، وہ درود شریف بھی نہیں پڑھتا۔ حالانکہ ہماری شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے کہ آپ بغیر وضو بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ حالت جنابت میں ہو تو کلی کرنے کے بعد بلا کراہت درود پاک پڑھنا جائز ہے۔ تو اتنی مشقت کے ساتھ کسی مستحب عمل کو ذکر نہ کریں کہ عوام الناس اس کو اختیار کرتے ہوئے 10 بار سوچے، بلکہ آسانی دیتے ہوئے پہلے اس کو استقامت پذیر کروا لے، پھر آہستہ آہستہ بتدریج اس کو اس طرف لے کر آئیں کہ اب آپ ماشاءاللہ درود شریف کافی عرصے سے پڑھ رہے ہیں، اگر وضو کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ ای میل ایڈریس چل رہا ہوگا، میل آپ کر سکتے ہیں۔ اب چونکہ وقت قلیل ہے، ہمیں اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم دین کی دولت سے مالا مال فرمائے اور اپنے اطراف میں احسن انداز سے تبلیغ دین کرتے ہوئے لوگوں کو گناہوں سے دور کرنے اور نیکیوں پر استقامت پذیر کروانے میں اہم کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔